الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو انسان بنا کر پیدا کیا، اپنے فضل و کرم سے علم اور عقل سے نوازا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی معرفت عطا کی، اللہ تعالیٰ کو جاننے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، دین اسلام کی ہدایت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ سب اللہ کے بڑے انعامات اور احسانات ہیں۔ اللہ جو کہ ہمارا رب ہے اور ہم سب سے پہلے والوں کا رب ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا اور تم سے پہلے تمام لوگوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ رب ہے، رب کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو اس کے لائق، اس کے مناسب جو چیزیں ہیں وہ چیزیں اللہ نے عطا کیا۔ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی طاقت دی، چیونٹیوں کو بل بنانے کی طاقت دی، ہر چیز کو جس کے وہ لائق ہیں، جس سے ان کی زندگی بہتر ہو سکے، یہ چیز اللہ نے عطا کی۔ انسان کو پیدا کیا، انسان کے لیے بہت کچھ پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے، اس کے لیے دنیا کی ساری چیزیں پیدا کیا۔ اور دنیا کی جو چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ذرا سوچ کر آپ دیکھیں، ان میں سے کچھ چیزیں چلے جائیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی۔ ہر چیز کی ضرورت ہے، ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے مہیا فرمائی۔ انسان اجتماعیت کے ساتھ رہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرے،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے رشتے بنائے، ماں باپ دیے جو انسان کو اس وقت سنبھالتے ہیں جب انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ پیدا ہوتے ہیں ہم اس قدر کمزور رہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسی ماں اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو دی جو اپنی جان سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اپنی چھاتی کا خون دودھ کی شکل میں دن رات اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ باپ دیا جو دن بھر کی محنت، پریشانی، مصیبت سے کمائی ہوئی دولت اپنے بچوں پر خوشی خوشی لٹا دیتا ہے، یہ احسان ہے اللہ کا۔ بھائی دیے جو کہ مصیبت میں مضبوط بازو بن کر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کنبہ قبیلہ عطا کیا، سارے انسانوں کی ضرورتیں اللہ نے ایک دوسرے سے ایسے جوڑیں کہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ایک دوسرے کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے چلانے کے لیے بنایا، اس میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کی یہ ساری ضرورتیں رکھی ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ضرورت ایسی بنائی ہے جو میاں بیوی کی شکل میں پوری ہوتی ہے۔ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے، ایک ایسی بچی، ایک ایسی عورت جسے ہم جانتے ہی نہیں تھے، نکاح کر کے لاتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن جاتی ہے کہ آدمی اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا اور لٹاتا ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس رشتے کی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ مسائل و احکام ہیں جسے جاننے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد شادی کی فکر میں رہتا ہے، شادی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں اس کا حکم بھی فرمایا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے تم نکاح کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جسے نکاح کی طاقت ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح انبیاء کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان کے بارے میں فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے انبیاء کو بیویاں بھی عطا کی، نسل بھی عطا کیے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے نکاح کیے سوائے کچھ انبیاء کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرے طریقے میں سے ہے، اسی لیے آپ نے نکاح کیے، کئی نکاح کیے۔ 3 آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
بارے میں پوچھنے لگے کہ آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا طریقہ ایسے 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 ہے۔ راوی کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا تَقَالُّوهَا، ان کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اعمال ہیں یہ کم ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی سے کیا مقابلہ، آپ کا مقام تو اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اونچا ہے، اسی لیے آپ کو عمل کی کیا ضرورت ہے۔ پھر ان تینوں نے طے کیا، ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا، بغیر عورت کے رہوں گا تاکہ کثرت سے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ اس طریقے سے اپنے اعمال بیان کیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہیں وہ لوگ جو ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، مجھے دیکھو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں تھوڑا آرام بھی کر لیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، کچھ دن روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں، اور جو شخص میری سنت کے خلاف جائے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے اگر طاقت دی ہے آدمی کو نکاح کر لینا چاہیے، لیکن نکاح سب کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام کیا ہے کہ ہم لوگ نکاح تو کرتے ہیں لیکن نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، شادی کی زندگی کے بارے میں جو جاننا چاہیے، جو پڑھنا چاہیے، جو معلوم کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ، مسلمانوں کی سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی لائن میں جب قدم آگے بڑھاتے ہیں، نہ دینی طور پر اس چیز کو کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، نہ دنیاوی طور پر اس کے کیا فائدے کیا نقصانات ہیں اس کی طرف غور کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، دنیا کا کریں، دین کا کریں، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کام کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس کام کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے لیے آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ساری چیزوں کی جانکاری ہونی چاہیے۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ چیز مفقود ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ آدمی عمرے پہ چلے جاتا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے اسے معلوم نہیں ہے، وہاں جا کر پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہاں کسی آدمی سے پوچھ لیتا ہے، عمرے کا جو مسئلہ گڑبڑ ہوا کسی سے کسی طریقے سے پوچھ کے ختم کر کے آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں، عمرے میں ضروری چیزیں کیا کرنے کی ہیں اسے 1 سے 4 مرتبہ پوچھ کر یاد کریں، ضروری چیزوں کی لسٹ بنائیں، احرام باندھنا ہے، کہاں سے باندھنا ہے، مکہ پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے، طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کیا طواف میں کچھ خاص دعائیں ہیں یا کوئی اور بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، وہاں جگہ نہیں ملی تو کہاں پڑھنا چاہیے، صفا مروہ کی سعی کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کرنا چاہیے، بال منڈانے سے پہلے کپڑے کھول سکتے ہیں یا احرام پہن کے رکھنا ہے، ساری چیزیں جاننا ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بارے میں جانیں، کن دنوں میں کرنا ہے، کیسا جانور ہونا چاہیے، کیسا ذبح کرنا چاہیے، گوشت کیا کرنا چاہیے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت کے بارے میں جانیے، جو دکان آپ کھولنے جا رہے ہیں اس میں جیسے برتن کا دکان کھول رہے ہیں، عام طور پر برتن کا دکان کھولتے ہیں لوگ، اس میں لا کر جو ہے ایسے برتن بھی رکھ دیتے ہیں جس میں مورتیاں بنی ہوئی ہیں، پوجا کے سامان بھی رکھ دیتے ہیں، بہت سارے مسلمان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنا سیکھا، برتن کا دکان کھول سکتے ہیں، اب جیسے برتن کے دکان انڈیا میں ہیں ویسے کھول لیے، اس کی طرف توجہ نہیں دیے۔ سیکھنا چاہیے اس تجارت میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا طریقہ ہے، کیا نہیں ہے۔ ویسے ہی شادی بیاہ جو ہے نا، کوئی کھیل نہیں ہے۔
یہ زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ شادی کے بعد ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں جس سے ہم شادی کرتے ہیں اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے۔ پوری زندگی کا ایک ساتھی ہے جسے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کہ آگے بڑھیں گے، پریشان ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے، گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، تباہیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، اب سب کی تو شادی ہو گئی ہوگی الحمدللہ، شادی سے پہلے کیا کرنا وہ بول کے زیادہ مسئلہ نہیں، لیکن بولنے کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں، بیٹی کی شادی کریں، اپنے چھوٹی بھائی بہن کی شادی کریں، ان امور کا خیال رکھیں۔ شادی سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ سب سے اہم چیز آپ دیکھیں دینداری، یہ سب سے پہلے دیکھیں۔ اگر دیندار نہیں ہے، اس کے پاس دولت ہے، مال ہے، خوبصورت ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن دینداری کے بغیر دولت، عزت، مال، گھر، اس زندگی کے اندر سکون نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے دینداری کو دیکھیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ کس سے ڈرے گا بھائی؟ شادی کر کے لے جائے گا، بیوی پر ظلم کرے گا۔ جو بچی اللہ سے نہیں ڈرتی ہے وہ بہو بن کر آئے گی، جس طریقے کی چال چلنی ہے چلے گی، زندگی کو برباد کر دے گی۔ دینداری کو سب سے پہلے نمبر پر رکھیں، دینی تعلیمات، تاکہ غلطی ہو سکے تو اسے اللہ کا ڈر دلایا جا سکے۔ اللہ سے ڈرو، یہ جو کر رہے ہو اللہ پکڑ سکتا ہے۔ جس میں اللہ کا ڈر ہے، اگر اللہ کا خوف دلایا جائے گا تو غلطی سے باز آنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈر کر پیچھے ہٹے۔ تو دینداری دیکھیں۔ دینداری دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیندار ہے لیکن زندگی گزارنا نہیں جانتی ہے تو آپ اس سے شادی کر لیں۔ شادی بیاہ کے اندر دینداری کے ساتھ ساتھ مزاج کا توافق بھی ضروری ہے، مزاج ملنا بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی دینداری دیکھا، لڑکی بہت بدصورت ہے یا اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے، زبردستی شادی کرا دی گئی، تو دل سے آدمی مطمئن نہیں رہے گا، زندگی کے اندر لگا رہے گا۔ اور خوبصورتی شکل صورت کے اچھے ہونے کو ہی نہیں کہتے، آدمی کو پسند آ جائے جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ خاندان بھی مناسب ہو، ایسے خاندان میں شادی کریں جہاں پر رشتوں کی عزت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر جا کر آپ برباد ہو جائیں گے۔ ان سب چیزوں کا خیال کر کے مناسب رشتوں کے ساتھ آدمی رشتہ جوڑنے کے بعد کی اصل زندگی کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو عقد ہوتا ہے، ابھی عقیدہ عقد سوال کیے تھے ہم لوگ، عقد نکاح کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے عقد نکاح کا؟ یعنی نکاح کا ایک ایگریمنٹ ہے، جو عقد ہوتا ہے نکاح کا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت ہی زیادہ کڑا اور سخت ایگریمنٹ کہا ہے۔ کتاب میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے نکاح کر لیا، اس کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر تبدیلی کی نوبت آئی، تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنی بیوی کو تم قنطار سونا دے چکے ہو، قنطار یعنی ایک ڈھیر برابر سامان دے دیے ہیں، ڈھیر سارا سامان دے دیے ہیں مہر کے طور پر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیسے تم لے سکتے ہو، لوگے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، نکاح کے وقت تم نے جو وعدے کیے ہیں وہ بہت کڑے وعدے ہیں، کڑا میثاق ہے، بہت سخت ایگریمنٹ ہے۔ یہ جو نکاح کے وقت ہم کہتے ہیں قبول کیا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیا قبول کیا آپ نے؟ سوچ کر بولے آپ کیا قبول کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں آیا اس وقت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے قبول کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کیا چیزیں آپ نے قبول کیا؟ بڑی ذمہ داریاں آپ نے اپنے سر پر اٹھا لیں۔ زندگی ہے، زندگی میں بہت کچھ چلتا رہے گا، ان سب چیزوں کو سنبھال کر لے جانے کا نام زندگی ہے، اور خصوصاً مرد پر یہ ذمہ داری عورت سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا۔ کیوں دیا؟ عورت کے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں کہہ سکتی طلاق 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 اور مرد جو ہے زندگی سے نکل جائے؟ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہ وہ طلاق کہے گا تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی؟ کیونکہ مرد فیصلے لینے میں سمجھداری سے کام لیتا ہے، جذبات میں آ کر فیصلے نہیں لیتا۔ مرد کے پاس نبھانے کی طاقت ہے، سنبھال کر لے کر چلنے کی طاقت ہے۔ عورت کے اندر عاطفیت ہے، جذبات ہے، کوئی ذرہ نرم ہو جائے تو عورت اس کے لیے بہت نرم ہو جاتی ہے، ذرا غصہ دلا دیں سب کچھ بھول جاتی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا مرد اور عورت کو، دونوں کے اندر کے جو قابلیتیں ہیں اللہ تعالیٰ الگ الگ رکھا ہے۔ مرد کی قابلیت، مرد کے اندر فیصلے کی طاقت، معاملے کو سمجھنے کی قوت مرد کی قوت سے بالکل الگ ہے۔ عورت کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مرد کے پاس نہیں ہیں، مرد کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عورتوں کے پاس نہیں ہیں۔ دونوں کے اندر بہت سارا خیر ہے۔ اگر ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر بھلا کرے لیکن کہیں ایک جگہ پر اسے تکلیف ہو جائے تو عورت کیا کہتی ہے؟ زندگی بھر ہم نے کوئی خیر یہاں نہیں دیکھا، ہمیشہ یہی ہے، جب سے شادی ہو کر آئی ہوں میں برداشت ہی کرتی جا رہی ہوں۔ کیونکہ عورت اس وقت کی جو سچویشن ہے اسی سے متاثر ہوتی ہے، پیچھے کی چیزیں بھول جاتی ہے۔ لیکن مرد کے اندر ایسے نہیں ہوتا۔ عورت اگر کچھ غلط کرے، غلط ہو بھی جائے، فیصلہ لینے کا وقت آئے تو مرد سوچتا ہے نہیں، وہ اس ٹائم میں میرے ساتھ کھڑی تھی، بہت برداشت کرتی ہے، غلطی کی ہے لیکن دوسری بہت ساری اچھائیاں ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ یہ صفت مردوں اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر نگہبان اور نگران بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قائم ہیں، نگران ہیں۔ اگر عورت کو ہی فیصلے لینے چھوڑ دیا جائے، نیت غلط نہیں ہوگی لیکن جذبات سے متاثر ہو کر عورت ایسے فیصلے کرے گی جس سے گھر خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ چیز رکھا ہے دونوں کے اندر الگ الگ، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب پروگرام ہوتے ہیں، خطبے ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ شوہر کے حقوق، شوہر کی اطاعت کرنا ہے، شوہر کو بہت بڑا کر بیان کرتے ہیں۔ حقیقت بھی شوہر کے حقوق ہیں، احترام ہے، واجب ہے، ساری چیزیں ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟
ایسی بات نہیں ہے۔ کتاب پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معروف کے ساتھ زندگی گزارو، اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر عورت کی کوئی چیز تمہیں بری لگتی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت سارے خیر کے راستے نکالے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، جو عورتیں ہیں وہ مردوں کا حصہ ہی ہیں، وہ الگ مخلوق نہیں ہیں، اس کے اندر بھی احساس ہے، اس کے اندر بھی جذبہ ہے۔ عورت مرد ہی کی طرح ہے محسوس کرنے میں، بہت ساری چیزوں میں۔ اس حدیث کو بیان کر کے امام ابن القیم فرماتے ہیں فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى تَسَاوِي الشَّقِيقَيْنِ، اس بات میں، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے، شق جب کہا گیا آدھا حصہ، کسی بھی چیز کا آدھا حصہ، اس کو شق کہتے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عورت کے برابر ہے، متشابہ ہے، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ ایسے یہ نہیں کہ میں مرد ہوں تو جو ہے میں ہی گھر میں اپنی من مانی چلاؤں گا، عورت کا کچھ بھی نہیں چلے گا، اسے جانور کی طرح دبا کر رکھ دوں گا، اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَيْ طَيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ، جب بات کرو عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو، جھڑک کر بات نہیں کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو جھڑک کر بولے، آپ غصہ ہو جائیں گے۔ جیسے آپ اس کی جھڑکی نہیں کھاتے اپنی بیوی کی، آپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ آپ جھڑک کر بات کریں۔ دبے گی، آواز اٹھائے گی، ڈرے گی کہ چلاؤں گی تو عزت جائے گی، گھر کی عزت جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھڑک کر بات کرو۔ جھڑکی سے جیسے آپ کے دل پر چوٹ لگتی ہے، ویسے ہی اس کے دل پر بھی چوٹ لگتی ہے۔ اسی بات کو سمجھا کر بولو، اپنے آپ پر کنٹرول رکھو۔ آپ کو اگر عورت جھڑکی دے کر بات کرے، عورت چھوڑیے، آپ کا باس جھڑکی دے کر بات کرے، استاد جھڑکی دے کر بات کرے، آپ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے ماتحت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی انداز سے بات کیا جائے۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں طیبوا اقوالکم لہن، جب بات کرو اچھے انداز میں بات کرو، اچھی بات سے کرو۔ ام عبد الرحمن، اے فلاں کی ماں، اس انداز سے، القاب بہتر لقب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ وحسنوا افعالکم، جب ان کے ساتھ معاملہ کرو اچھے سے کرو۔ آپ چاہتے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، اجی موبائل دو، اگر انہوں نے ہی پوچھ لیا، آپ قریب تھے، موبائل دو، ہاں لو، طریقہ نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ محبتیں ختم ہوں گی۔ لیجئے، پیار سے دیجئے، افعال اچھے رکھیں۔ گھر میں داخل ہوں، شیطانیت کے ساتھ داخل نہ ہو، آدمی نرمی کے ساتھ داخل ہو۔ کوئی چیز دینا، لینا، کہیں لے جانا، لانا، جیسے اپنے ساتھیوں سے پیش آتے ہیں، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے والا آپ کا رشتہ ہے۔
کس کے ساتھ؟ زبان بھی اچھی ہونی چاہیے، افعال بھی اچھے ہونے چاہیے۔ وَحَيْئَاتِكُمْ، آگے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی ہیئت، شکل صورت اپنی بیوی کے لیے اچھی رکھو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی صاف ستھرے کپڑے پہنے، آپ چاہتے ہیں ان کے جسم سے کبھی کوئی بدبو نہ آئے، آپ چاہتے ہیں بن سنور کر رہے، آپ چاہتے ہیں زیور پہنے، لیکن آپ کیسے رہتے ہیں؟ مونچھیں نکلی ہوئی ہیں، بال بنائے نہیں ہیں، کپڑے ایسے پہنتے ہیں جو آپ کی بیوی کو پسند نہیں ہیں، بغل کے بال آپ جو ہے 6 مہینے سے صاف نہیں کیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ لیٹے گی، آپ کے ساتھ بیٹھے گی، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، دونوں ایک دوسرے سے جو ہے ملیں گے، جس طریقے سے ان کے پاک صاف نہ رہنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کے بھی پاک صاف نہ رہنے سے، ڈھنگ کے کپڑے نہ پہننے سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی زیادہ جو ہے ظلم کی بات ہوگی کہ ایک آدمی سگریٹ پی کر بیوی کے پاس جائے، وہ بیچاری نہیں پیتی ہے، آپ سگریٹ پی کر جاتے ہیں، آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن بیوی ہے برداشت کرتی ہے، کیا حقیقت میں اسے اچھا لگتا ہے؟ اس آدمی سے آپ جو ہے قریب جا کر بات کر کے دیکھو جو سگریٹ نہیں پیتا ہے، آپ سگریٹ پی کر جا کر بات کریں گے وہ آپ کو دور کرے گا، کیونکہ وہ بدبو برداشت سے باہر کی ہے۔ جو آدمی گٹکا نہیں کھاتا ہے، اس کے سامنے آپ گٹکا کھا کر جائیں آپ کو دور کرے گا۔ آپ گٹکا چبا کر بیوی کے بازو میں سوئیں گے، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ دین اسلام تمام کی ضرورتوں کو لے کر آیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا حسنوا ہیئاتکم لہن، اپنی ہیئت ان کے لیے درست کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے تیار ہوتا ہوں جس طریقے سے وہ میرے لیے تیار ہوتی ہے۔ اگر تیار نہیں ہوں گے آپ تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں بھی جذبات ہیں، دوسرے مرد کی طرف دیکھے گی، ملتفت ہوگی، کم سے کم دل میں خیال آئے گا کہ میرا بھی شوہر ایسا ہوتا تو کیسے ہوتا۔ تو جتنی آپ کی طاقت ہے اس کے حساب سے صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو کا اہتمام کر کے، رہن سہن کو درست کرنا ضروری ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، اور امام ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں بتلایا بات بھی ڈھنگ سے کرو، رہنے سہنے کا طریقہ بھی ٹھیک کر لو، اپنی ہیئت بھی ان کے لیے درست کرو، بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ، اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے، جتنی اپنی طاقت ہے۔ جو ہماری طاقت سے باہر ہے اسے ہم کچھ نہیں کر سکتے، سر پہ بال نہیں ہیں کیا اگا کے لائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر جسم پر کوئی داغ ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ خوشبو خریدنے کی طاقت نہیں ہے، نہیں خرید سکتے، کم سے کم روزانہ پانی تو نہا سکتے۔ خوشبو خریدنے کی طاقت نہیں ہے، نہیں خرید سکتے، لیکن بغل کے زیر ناف کے بال تو صاف کر سکتے، چہرہ تو بار بار دھو سکتے، بدبو سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے۔ کما تحب ذلک منہا، جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے تیار بن کر رہے، ویسے ہی تم بھی تیار ہو۔ فافعل انت مثلہ، تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرو۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ آیت فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی وہ سارے حقوق ملنے چاہیے جو حقوق مرد عورت سے طلب کرتا ہے۔ چاہتا ہے گھر کا ماحول پرسکون رہے، عورت بھی چاہتی ہے کہ آپ جائیں تو گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت محبت سے بات کرے،
عورت بھی چاہتی ہے کہ اس سے محبت سے بات کی جائے۔ آپ چاہتے ہیں جب آپ گھر میں جائیں تو عورت اپنا پورا وقت آپ کو دے، عورت بھی چاہتی ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں تو اسے وقت دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ فون کر کے وہ آپ سے بات کریں، وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ بات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ کتنے مشغول تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی زندگی میں کتنے کام تھے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ راتوں میں تہجد پڑھنا، دن میں جہاد کرنا، صحابہ کے مسائل حل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کرنا، پھر 9 گھر 9 بیویاں، ان کے حقوق ادا کرنا۔ اس کے باوجود بھی بخاری شریف میں جاؤ، ایک دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قصہ سنانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بیٹھ کر پورا قصہ سنے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، 11 عورتوں کی ایک کہانی حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ کہا کہ فلان تھا، وہ اپنے شوہر سے ایسے کی ہوگی، پوری کہانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ سنی۔ سن کر آخر میں آپ نے فرمایا انا لکی کابی زرع لام زرع، اے عائشہ میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسے ان 11 عورتوں کے شوہروں میں سے آخری والے شوہر ابو ذر اپنے ام زرع کے لیے تھے، یعنی پورا خیال رکھتے تھے ان کا، ویسے ہی میں ہوں، لیکن انہوں نے طلاق دی ہے، میں طلاق نہیں دوں گا۔ اتنی مشغولیت کے باوجود بھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے ان کی بات سنی۔ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ بولنے آئے، شروع ہو گیا تمہارا، ابھی ہم تھک کے آئے ہیں، سو جاؤ۔ طریقہ نہیں ہے یہ، اس سے زندگی کے اندر بہت پریشانیاں آتی ہیں۔ توجہ دیں، اس کی ضرورت ہے، یہ آپ کے گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ تھے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں جمیل العشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھی طریقے سے زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ مسکرا کر پیش آتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے، صرف وقت ہی نہیں گزارتے تھے۔ سوچو ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، کتنی عمر ہے؟ 50 سال سے زیادہ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں 50 سال کی عمر میں۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کا وہ حصہ ہے ساتھ لے کر چلنا۔ وَيُوَسِّعُهُمْ، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے۔ ہے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں مت اڑاؤ، گھر والوں پر خرچ کرو، حسب ضرورت وہاں بھی کرو، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے، دوست کے ساتھ ہوٹل میں جائیں گے، 2000 خرچ کریں گے، اس وقت ذرہ بھی تردد نہیں ہوتا، گھر والوں کے لیے کچھ اچھا کھانا لے جائیں، آدمی سوچتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو نان و نفقے میں، گھر کی ضرورتوں کے متعلق کبھی تنگ نہیں کرتے تھے، جتنا آپ کے پاس ہے ضرور عطا کرتے تھے۔ وَيُضْحِكُ نِسَاءَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو کبھی ہنساتے تھے، کبھی ان کی باتیں سن کر ہنستے تھے۔ اسی طریقے سے امام سعدی رحمہ اللہ یہ آیت بیان کر کے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فرماتے ہیں هَذَا يَشْمَلُ الْمُعَاشَرَةِ، یہ القولیہ والفعلیہ، اللہ تعالیٰ اچھے سے زندگی گزارو یہ جو کہہ رہا ہے، اچھی بات کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے۔ فَعَلَى الزَّوْجِ أَن يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الصُّحْبَةِ الْجَمِيلَةِ، شوہر پر یہ واجب ہے۔ کس نے واجب کیا؟ اللہ نے واجب کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمے سے ہم نے حلال کیا ہے،
وہ کسی کی بیٹی تھی، ہم کچھ اور تھے، ایک ہوئے کہاں؟ نکاح پڑھ کے قبول کیا کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا واسطہ دے کر جب ہم نے حلال کیا، حقوق ہیں، معمولی چیز نہیں ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ امام سعدی فرماتے ہیں المعاشرہ القولیہ والفعلیہ، باتیں بھی ڈھنگ کی کرنی ہیں، ڈھنگ سے رہنا بھی ہے۔ فعلی الزوج، شوہر پر واجب ہے ان یعاشر زوجتہ بالمعروف، کہ اپنی بیوی کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی کرے، اچھے طریقے سے زندگی کرے۔ من الصحبۃ الجمیلہ، سب سے پہلی چیز اچھے سے ساتھ نبھانا ہے، ساتھی کی طرح، جہاں پر وہ آرام محسوس کرے، تنگی محسوس نہ کرے۔ وکف الاذی، کوئی بھی تکلیف عورت کو آنے نہ دے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر تکلیف آ رہی ہے شوہر ہونے کی حیثیت سے، عورت کی تکلیف کو دور کرنا شوہر کا ذمہ ہے، ذمہ داری ہے۔ کیسی تکلیف؟ سردی سے بچانا، گرمی سے بچانا، بیمار ہیں علاج کرانا، کھانا پینا فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں، پڑوسی پریشان کر رہے ہیں، پریشان ہے پڑوسی سے، بات بات پہ تنگ کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ انتظام کرنا ہے آپ کو اس کا بہتر، کس انداز سے کرتے ہیں؟ اس وقت کے حالات کے حساب سے۔ جس گھر میں آپ رکھے ہیں، عام طور پر ہمارا ایک ماحول ہے، جوائنٹ فیملیز رہتی ہیں، شادی کیے لے کے گئے، گھر میں چھوڑ کے آ گئے، ہم یہاں ہیں، کسی گھر سے آئی ہوئی بیچاری گھر میں ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت ساری ہیں، کچھ بول سکتی ہے، کچھ نہیں بول سکتی، بولنے سے ڈرتی ہے۔ ایک طرف آپ کے والدین ہیں، ایک طرف بھائی ہے، بہنیں ہیں، اب یہ زندگی گزار رہی ہے۔ اگر حقیقت میں عورت کو تکلیف ہو رہی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کا بہتر انتظام کرنا۔ شادی آپ نے کی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کون رہے گا؟ عام طور پہ سوال کرتے نہیں ہم، ماں باپ کی خدمت آپ پر فرض ہے۔ آپ کی بیوی کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتی ہے، آپ اسے بائی فورس نہیں کرا سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت نہ کرے، حسن عشرت کے لیے کرنا چاہیے، لیکن آپ یہاں ہیں، بیوی وہاں ہے، کن حالات میں ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی عورت کو ایسا سسرال مل جائے جہاں پر ساس پہلے ہی سے ذہن بنا کے ہے بہو کو مجھے بھی کچھ دن تنگ کرنا ہے، پھر مسائل ہیں۔ گھر کے اندر دوسرے لوگ ہیں، کس سے بولے گی؟ زندگی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی 2-4 دن کی مصیبت نہیں ہے کہ وہ سنبھال لے گی، ختم کر دے گی۔ اس طرف توجہ دینا ہے، ظلم نہ ہو، کوشش کرنا ہے۔ تو کف الاذی، شوہر پر ضروری ہے کہ وہ نقصان نہ آنے دے عورت کو۔ وبذل الاحسان، جس قدر ہو سکے اچھے سے رکھے، حسن معاشرت کا یہ دے۔ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ النَّفَقَ وَالْكِسْوَةَ وَنَحْوَهُمَا، اسی طریقے سے عورت کو کھانا دینا، کپڑا دینا، یہ تو واجب ہی ہے۔ تو شوہر پر ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے۔ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں المؤمن یعتنی بزوجتہ ویکرمها، ایمان والا اپنی بیوی کا کیئر کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے۔ اگر آپ نام سے بلائیں گے تو بھی بلانا ہے،
نام کے ساتھ بلانے کے بجائے کنیت کے ساتھ بلائیں گے، پیار سے بلائیں گے تو بھی بلانا ہے۔ لیکن ایمان والا عزت کرے گا اپنی بیوی کی، وَيُحْسِنُ عِشْرَتَهَا وَلَا يَظْلِمُهَا، ایمان والا اپنے بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ عام طور پر شادی کرنے سے پہلے ہم لوگ کیا سوچتے، ابھی میں رہتا ہوں، ماں باپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی خدمت کے لیے مجھے شادی کرنا ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں، نوکرانی لا رہے ہیں؟ پہلے سوچیں، آپ گھر میں کام کرنے والے نہیں ہیں اس لیے شادی کرنا ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ زندگی کا حصہ ہیں وہ، عزت دیں، عزت کے ساتھ کام لیں، کام کریں۔ جہاں عورتوں سے بات ہوگی ان سے متعلق بتایا جائے گا کہ وہ گھر کو سنبھالیں، کام کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نوکرانی بنا کر رکھیں۔ پہلے آپ سوچیں حقوق کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، حد کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو بے فورس کرائی جا سکتی ہیں، کون سی چیز ہیں جہاں پر ہم اپنی مرضی زبردستی داخل نہیں کر سکتے، کہیں ظلم نہ کر بیٹھیں، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُهَا، عورت پر ظلم نہیں کرتا، هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ، یہی اس کے لیے واجب ہے، اللہ يَظْلِمَهَا فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهَا، کہ عورت کے اوپر ڈائریکٹ بھی ظلم نہ کرے، پکڑ کے مارنا، گالی دینا، طلاق کی دھمکی دینا، بے عزتی کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور عورت کے مال میں بھی ظلم نہ کرے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس گھروں کا نظام ہم ایسے بنائے ہیں کہ سب کچھ میرا ہے، عورت کا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، عورت کا بھی اپنا مال ہے۔ آپ نے جو مہر دیا وہ کس کا ہے؟ عورت کا اپنا ہے، اسے وہ جیسے چاہے خرچ کر سکتی ہے، پورا اٹھا کر صدقہ کر دے وہ اس کی مرضی ہے، اٹھا کر اپنے باپ کو دے دے اس کی مرضی ہے، بہنوں کو دے دے وہ اس کی مرضی ہے، ان کا مال ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا جو ذاتی مال، وہ اگر کام کرتی ہیں تو وہ ان کا مال ہے، اس میں اسے خرچ کرنے کا حق ہے۔ زبردستی سب میرا ہے بول کے ہم نہیں لے سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی۔ عورت کا خود کا مال ہے، اس میں وہ تصرف کا اختیار رکھتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر وہ خوشی سے دیتی ہیں تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ پہلے سے یہ طے کر کے رکھیں کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں وَلَا فِي عِرْضِهَا، عورت کی عزت کے بارے میں بھی کبھی اسے جو ہے نا تکلیف نہ پہنچائے۔ فَإِن ظَلَمَهَا، اگر آدمی عورت پر ظلم کرتا ہے، یہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے کلمات ہیں، میں بھی پڑھا تو حیران رہ گیا۔ فرماتے ہیں فَإِن ظَلَمَهَا خَصَمَهُ اللَّهُ، اگر آدمی ظلم کرتا ہے اس پر تو اللہ تبارک و تعالی اس کا خصم ہوگا۔ خصم کہتے ہیں اس کے فیور میں ہوگا، آپ کے خلاف ہوگا۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، ہم جب لڑتے ہیں اپنی بیویوں سے، ماں ہمارے فیور میں ہوتی، بہنیں ہوتی، بچوں کو ہم اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتے، بولتے ماں کی طرفداری کرتا، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر ظلم کرو گے، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز فرماتے ہیں ظلم کرو گے تو اس کی طرفداری میں اللہ ہوگا، تمہارے خلاف اللہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے خلاف مظلوم کی طرفداری میں ہوتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت وہ بدلہ دے گا جس بدلے کا وہ مستحق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا عَظِيمًا، تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بڑا دردناک عذاب دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو حق دلانے کے لیے میں ان کی طرفداری میں ہوں گا قیامت کے دن۔ رجل اعطى بی ثم غدر، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرے اور اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، یہ دوں گا۔ اور بیویوں کو ہم نے میثاق غلیظ دیا ہے، بہت بڑا وعدہ دیا ہے، تو اس کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر میاں بیوی کے حقوق کو لے کر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں، ہندوستان وغیرہ میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم لوگ وراثتاً پاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شادی کے بعد، شادی سے پہلے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، مرد لڑکا ان لوگوں کا پلہ بھاری، ہماری بات چلنا ہے ہر جگہ پہ، جبکہ یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ آپ کی بات وہاں چلنا صحیح ہے جہاں آپ کی بات صحیح ہے، اگر ان کی بات صحیح ہے تو وہاں پر انہی کی بات چلے گی۔ اب اسی کو لے کر کیا ہوتا ہے، بارات جائے گی، کھانے کے مطالبے ہوں گے، نہیں دیے تو مسئلے ہوں گے۔ شادی ہوتی ہے، کوئی آیا شادی میں کچھ ہنگامہ کر کے چلا گیا، اس ہنگامے کو عورت پوری زندگی بھر برداشت کرتی رہتی۔ تیری شادی میں وہ کیے تھے نا، کب تک سہے گی وہ عورت؟ اس کا کیا دخل ہے اس میں؟ شادی میں کھانے بیٹھے، تو میں ہو گئی یا کچھ ہو گیا، کسی نے کچھ کیا، اب اٹھا کر اس کو جو ہے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ تیرے باپ نے یہ کہا تھا، تیرے بھائی نے یہ کہا تھا۔ اب یہ ان سب چیزوں سے راضی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ظلم سہتی رہتی ہے۔ شادی ہو کر گھر میں آتی ہے، ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد کی زندگی کیسی چاہیے؟ آج کل کے دور میں پرائیویسی چاہیے، شوہر کے ساتھ وقت گزارنا ہے، لیکن ماں کی نگاہیں بھی ہیں، کتنی دیر تک سو رہے، کتنی دیر تک اٹھ رہے، ہر چھوٹی بڑی چیز پر ٹوکنا، وہیں سے زندگی کے اندر تباہیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جہیز کے مسئلے وہ تو سب کو معلوم ہے، جہیز کون دینا تھا؟ لڑکی کا باپ دینا تھا۔ اگر لینا بھی تھا تو کس سے لینا تھا؟ لڑکی کے باپ سے لینا تھا۔ لیکن زندگی بھر تانے کس کو سہنا ہے؟ عورت کو سہنا ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ کچھ حقوق پر مبنی ہے، اسی لیے ہر شادی شدہ آدمی کو کوشش کر کے حدیث کی کتابیں ترجمے کے ساتھ نکال کر میاں بیوی کے حقوق، کتاب النکاح، نکاح کے مسائل، اور ہمارے سماج کے حساب سے اس میں جو ہے ہم کیسے گزار سکتے ہیں، اسے پڑھنا ضروری ہے۔ میاں کو، عورت کو بھی پڑھنا چاہیے، مرد کو بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کے مزے کو ہی کرکرا نہیں کرتی بلکہ آپ کو گنہگار تک بنا سکتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم اس طریقے کے سماج میں زندگی گزارتے ہیں، لے جا کر گھر میں رکھ دیے، تنگ کمرے کے اندر، گھر کے سارے افراد ہیں، اس کے بعد شوہر بیچارہ پریشان رہتا ہے، بیوی کی طرفداری کرے، پورے گھر والے کہیں گے بیوی کا غلام ہو گیا، ماں کی طرفداری کرے تو پریشانی ہے کہ بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، بہنوں کی طرفداری کرے ظلم ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ سب بھی آگے چل کر اپنے بچوں کی شادیاں کرائیں گے، بہتر طریقہ ہے، بہت مناسب ہے، گھر کے بازو میں چھوٹا سا گھر بنائیں، رکھیں، بچے آئیں گے جائیں گے، ماں باپ سے ملیں گے، خدمت کرنے کے لیے جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، یہ سب سے بہتر اور مناسب ہے۔ تو بہرحال صرف بیوی کے ہی حقوق نہیں ہیں، شوہر کے بھی ہیں۔ ان حقوق کے ساتھ ساتھ اہم ذمہ داری شوہر ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانا۔ آج ہمارے گھر برباد ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں ہم دینی ماحول پیدا کرنے میں ناکام ہیں۔ ہم اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاتے، بیوی سیریل کھولتی، ساس بہو کے جھگڑے دیکھ دیکھ کر، ساس پیار سے پانی بھی اگر دے گی نا بہو کو، بہو کے دل میں خیال آئے گا وہ سیریل میں انہیں زہر کے گولیاں ملائی تھی، ملائی ہوں گی، آئے گا آٹومیٹکلی۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ ان رشتوں کو سنبھال کر رکھنے کے لیے جو اللہ رسول کی باتیں ہیں وہ ہمارے گھروں میں ہے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آئے گا، گھر میں بیٹھیں، اللہ کی باتیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، کتابوں سے کھول کر بیان کیا جائے، ماں باپ کے حقوق بیان کرنے کے بعد آدمی بیوی سے کہے دیکھیے میں مشغول رہتا ہوں، میرے ماں باپ اس عمر میں ہیں، اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں مجھے خوشی ہوگی۔ اگر وہ خدمت کرتی ہیں، آ کر اس کو سراہے آدمی، کہے کہ آپ نے ایسا کیا، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو آدمی اگر اپنی بیوی کو اپنے حساب سے بنانے کے لیے دلچسپی دل میں لائے گا، حقیقت میں بن جائے گی، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن جہاں انا آتی ہے، جہاں تکبر آتا ہے، جہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ میں کیوں سنوں، میں خرچ کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، تو اس وقت رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ زندگی سنبھال کر لے جانے کا نام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اوپر والی پھسلی سے پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا جھکی ہوئی رہتی ہے۔ آپ اسے پورے طور پر سیدھا کرنا چاہیں گے تو کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ اگر طاقت لگا کر سیدھے کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا کر دو گے؟ توڑ کر بیٹھو گے، طلاق واقع ہو جائے گی، زندگی کے اندر سکون ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسے ویسے ہی رکھ کر فائدہ اٹھاتے رہو تو فائدہ اٹھا سکو گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے عورتیں چاہ کر بھی نہیں بدل سکتی، وہ چاہ کر بھی اپنے آپ میں وہ تبدیلی نہیں لا سکتی، اسے آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل انسان کون ہو سکتا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جن عورتوں کا چناؤ کیا تھا، جن عورتوں کا انتخاب کر کے اللہ نے جن کو مسلمان مومنوں کی مائیں بنایا، آپ کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے اچھی عورتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ نہ نبی جیسا کوئی مرد، نہ امہات المومنین جیسی کوئی عورتیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ کئی مسائل ہوئے، پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا، 1 مہینے تک دور رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن میں کھانا بھیجی، کھانا آیا، لے کر آئے کوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھی، ہاں میری سوتن کے پاس سے آیا ہے، غصہ آ گیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں برتن ہے، الٹا مار دی، برتن نیچے گر گیا۔ کیسی سچویشن ہے ذرا سوچو، صحابہ بیٹھے ہیں،
برتن نبی کے ہاتھ میں ہے، اماں عائشہ نے برتن پہ مارا، برتن گر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، صحابہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے غارت امکم غارت امکم، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہاری اماں عائشہ کو تھوڑی غیرت آ گئی، اور بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا سمیٹنے لگے۔ سوچو ذرا، اتنے پاک دل، اتنی کامل شخصیات، اس کے باوجود بھی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر جاتے تھے، بار بار شہد تھا، پسند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بار بار جاتے تھے۔ جب باقی بیویوں نے دیکھا تو رہا نہیں گیا، پلاننگ کی، کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو کہنا کہ آپ کے منہ سے کچھ عجیب سی باس آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب شہد پی کے گئے، کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کے مبارک منہ سے جو ہے کسی بھی طریقے کی کچھ ایسی چیز نکلے، اسی لیے کثرت سے مسواک کرتے تھے۔ دوسری بیوی کے پاس گئے، دوسری نے بھی کہا، تیسری کے پاس گئے، تیسری نے بھی کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہد سے آ رہی ہوگی، اسی لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا شکایت کرنے کے لیے اپنی بیوی کی، دیکھا گھر کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی میں کچھ بحث ہو رہی ہے، خاموش چلا گیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، بلانے کے بعد حضرت عمر نے کہا بھائی تھوڑا صبر کر لیں، یہ ہمارے لیے کھانا بھی بناتی ہیں، ہمارے کوک بھی ہیں، ہمارے دھوبی بھی ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، جب سب کچھ کرتے ہیں تھوڑا ہم کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ تو زندگی برداشت کا نام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے کسی بھی چیز کو دیکھ کر دوری پیدا نہ کر لے۔ ہو سکتا ہے آپ کو 2 برائیاں نظر آ رہی ہیں تو 10 اچھائیاں بھی ہوں گی، ان اچھائیوں کو دیکھیں، برائیوں کو نظر انداز کر دیں۔ جب ہم غصہ ہو جاتے ہیں، بیوی کو ہی خاموش کرنا کیوں چاہتے ہیں، ہم کیوں خاموش نہیں ہو سکتے؟ جب ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ہم کیوں گھر سے باہر نہیں نکل جاتے؟ تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے کیوں گھر میں داخل نہیں ہو سکتے؟ ایسے مسائل ہر گھر میں ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو روبوٹ نہ سمجھیں کہ جیسے ہم پروگرام کریں گے اس حساب سے چلے گا۔ جذبات ہیں، احساسات ہیں، ٹینشن ہے، مسائل ہیں۔ آپ گھر سے، آپ کام سے، باس سے پریشان ہو کر آئے ہوں گے، وہ بیچارے جو ہے پکاتے پکاتے کچھ ہاتھ جلا لی ہوں گی، بھاپ لگ گئی ہوگی، کوئی سامان ٹوٹ گیا ہوگا، بچے پریشان کیے ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو جب ہم سمجھیں گے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی جائیں گی یہ باتیں، ہر چیز آپ کو قاعدہ بنا کر نہیں دیا جائے گا، یہ زندگی کے اندر خود سیکھ کر ہنستے ہنساتے اپلائی کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور گھر کے اندر اگر کسی کی مجبوری ہے، جوائنٹ فیملی سے رہ رہے ہیں، کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے صرف صحیح غلط کو دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جا سکتے، جذبات، احساسات، ساری چیزوں کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ ماں کی بات مان لیے، بیوی سے بھی کہیں تھوڑے بڑے ہیں صبر کر لیں گے، نرمی کے ساتھ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر حقیقت میں ظلم ہو رہا ہے، برداشت سے باہر کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں شوہر ہونے کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ عورت کو تحفظ فراہم کریں۔ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لے جا کر دی ہوئی چیزوں کی تعریف ہو، آپ کچھ بھی لے جا کے دیے، تعریف کریں تو آپ جیسے خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کی بھی تعریف ہو۔ کھانا بنائے، پسند نہ آئے پھر بھی تعریف کرو،
اجازت ہے۔ دین اسلام جھوٹ سے سخت نفرت کرتا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے دھمکی دیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن دین اسلام میاں بیوی کے رشتے کو کیسے دیکھتا ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اجازت دی گئی۔ کھانا پسند نہیں آ رہا، مشکل سے حلق میں اتر رہا، تعریف کرو، حرام نہیں ہے، اجازت ہے تاکہ خوشی داخل کی جا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ برداشت بھی وہ آدمی جو ہے کرے، سمجھا سکتا ہے صحیح انداز میں۔ کھانا سامنے لا کر رکھ دیے، یہ کیا کھانا ہے، جانور بھی نہیں کھاتے، بجائے اس کے بہت اچھا ہے، ذرا نمک کم ہوتا تو اور مزہ آ جاتا تھا، بات بھی ہو گئی، تعریف بھی ہو گئی، تبدیلی بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس طریقے کی چیزیں سماج کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم سمجھیں تاکہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے۔ دینی کتابیں گھر میں تھوڑی دیر ہی صحیح وقت نکال کر پڑھیں، ایک دوسرے کے حقوق بتائے جائیں اور چیزوں کو مرتب کیا جائے۔ گھر کے اندر جب آپ گھر چلاتے ہیں، کام آپ تقسیم کر کے دے سکتے ہیں، پکانے کی ذمہ داری فلاں کی ہے۔ جب جوائنٹ فیملی میں رہیں گے، کام آپ ترتیب دیں گے، صحیح انداز سے ترتیب دیں گے، ہو سکتا ہے کسی حد تک جو ہے ہونے والے ان پریشانیوں پر قابو پایا جائے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ میاں بیوی کے حقوق اللہ رب العزت کی جانب سے طے کردہ حقوق ہیں، اور قرآن میں آپ میاں بیوی کے مسئلے میں جہاں پر پڑھیں گے نا، جگہ جگہ پر یہ آیت ملے گی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہے، فلا تعتدوها، ان حدوں کو پار نہ کرو۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ حد ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلمے سے عورت کو حلال کیے ہیں، اپنی زوجیت میں لے کر آئے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے حقوق کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں، حدیں کیا ہیں۔ حقوق کو، واجبات کو، حدود کو سمجھ کر ان حدود کا خیال کرتے ہوئے خوشی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ دکھ ہر ایک کی زندگی میں ہے، آدمی ہنستے ہوئے اگر زندگی گزار لے گا تو بہت سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سب کی زندگی کو بہتر بنائے، میاں بیوی کی زندگی میں اللہ الفت محبت پیدا کرے، نفرتوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اولاد کو اللہ نیک بنائے، ہر گھر کو اللہ تعالیٰ اطمینان والا گھر بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔